یہ سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے سر؟ جس طرح کا ان کا بیہیویئر رہا ہے، ماضی رہا ہے، تو یہ سوال تو اٹھتا ہے. اور پھر یہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے ایک قائد کو، جو کہ پاکستان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا کنوینر بنا، اس کو بڑی خوبصورتی سے اٹھا کر باہر فارغ کر دیا. تو یہ کوئی سیاسی جماعت ہے سر؟ معذرت کے ساتھ ایک تو یہ. لیکن میرے سوال کا یہ جواب آپ ضرور دیجئے سر کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ جو آپ نے بتایا کہ اس کی کیا غلطیاں ہیں، چند باتیں تو آپ نے بتا دی. مجھے یہ بتائیے کہ آج تک حکومت کا حصہ کیوں ہے سر، جب وہ اپنے کسی ایک نکات کا بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے حکومت سے جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکی. کراچی کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے ایک مفتی پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا. پھر بھی وہ آج بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی حکومت کو سنبھالے دیے ہوئی ہے، بلکہ پوری وزارت عظما جو ہے وہ انہی کے بیس پہ ہے. ایسا کیوں ہے سر؟ کیوں ہے آپ کے نظر میں کیوں ہے؟ اس کا بہتر اور مناسب جواب تو خالد مقبول صدیقی دے سکتے ہیں جو اس وقت کنوینئر ہے MKM. لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ میری سربراہی تو الیکشن سے پہلے لے لی گئی چلے، اس کے باوجود الیکشن ہم نے ساتھ لڑا، اور الیکشن کے بعد جب حکومت میں شمولیت کا موقع آیا تو میں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم بھی BNP کی طرح حکومت میں وزارتیں نہ لیں، اپنے اوپر بوجھ کم لیں، بجٹ پاس کرائیں، عمران خان کو وزیر اعظم بنائیں، ان کی حکومت کو گرنے نہ دیں، ان کی قانون سازی میں ان کا ساتھ دیں، لیکن ہم حکومت میں باقاعدہ شامل نہ ہوں. اور ہر 3 مہینے بعد جو ہمارا ایجنڈا ہے کہ مسنگ پرسن بازیاب ہو رہے نہیں ہو رہے، آپ نے یہ پیکج دینے کا کہا تھا، یہ مسائل حل ہو رہے نہیں ہو رہے. 140A کی ڈاکٹر فاروق ستار کی پٹیشن ہے سپریم کورٹ میں، تو فروغ نسیم وزیر قانون اور جو اٹارنی جنرل ہے خالد خان وہ پیش ہو جائیں اور اسے چلوائیں. وزیر اعظم اسے چلوانے کے لیے کہیں. اسی طرح مردم شماری پر ہماری اہم ترین پٹیشن تھی، 4 سال تک نہیں چلی اور پھر ڈسمس ہو گئی. تو اس وقت یہ حکومت میں جب آپ شامل ہوئے تو آپ کو مردم شماری کی پٹیشن اور جو بلدیاتی اختیارات 140 کی پٹیشن پر PTI کی سپورٹ لینی تھی، اور وفاقی وزیر قانون اور اٹارنی جنرل اور لا منسٹری کو آپ کے ساتھ کھڑے ہونا تھا. لیکن آپ نے 4 سال میں PTI سے یہ کام نہیں لیا، اور PTI نے 162 ارب میں سے بھی چند ارب دیے اور 50 فائر ٹینڈر آئے بھی. تو جب وسیم اختر میئرشپ سے چلے گئے تو آئے اور گورنر نے وہ ریسیو کیا اور ایڈمنسٹریٹر کو دیے، اور اس میں MKM کا کوئی نمائندہ بھی شامل نہیں تھا اس تقریب میں. اگر آپ وفاق کے ساتھ ہیں تو سابق میئر کی کارکردگی اچھی تھی بری تھی، لیکن میئر تو تھا، تو عمران اسماعیل کے ساتھ اس میئر کو کھڑا ہونا چاہیے، لیکن وہ میئر سابق میئر نہیں. تو یہ PTI کا رویہ کیا ہے آپ کے ساتھ، اسے بھی آپ دیکھیں. اور PTI کے ساتھ بھی اب فائنل بات کریں، آپ اس کی حکومت کو نہ گرائیں، PDM کا حصہ نہ بنے، لیکن اپنی شناخت کو تو قائم رکھیں، اپنے ووٹ بینک کی تو نمائندگی کریں. یہی میں نے ان سے باتیں کی ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فاروق بھائی صرف کرٹیسائز کرتے ہیں ہمیں. بھائی میں نے کہا کہ میں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ حکومت بنا دے، میں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ 3 سال تک اختیارات اور وسائل نہ ملے، آپ بلدیاتی نظام کو وزیر اعلیٰ کے منہ پہ مار کر آپ آ جائیں اور وہاں دھرنا دیں. اور میں نے پارٹی سے مجھے الگ کیا گیا، میں نے پھر بھی یہ مشورہ دیا، میں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ آ کر دھرنے میں بیٹھوں گا. اور PSP کا سربراہ مصطفیٰ بھی سابق میئر تھا، میئرشپ کے لیے، بلدیاتی نظام کے لیے اگر آپ کوئی لیڈ لیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، اور مصطفیٰ کو بھی مجبور کروں گا وہ آپ کے ساتھ آئے. تو جب آپ کوئی ایجیٹیشن، کوئی تحریک اور کوئی سیاست کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ سیاسی ہیں اور یہ سیاسی جماعت ہے، تو لوگوں کا اعتبار سیاست سے بھی اٹھا اور سیاسی جماعتوں سے بھی اٹھا، اور لے دے کے ایک MKM پہ رہ گئے تھے وہ بھی اٹھنے لگا. تو اب وے فارورڈ کیا ہے؟ میں نے ایک ٹی وی اینکر کے پروگرام میں کہا کہ میں ابھی بھی رول آؤٹ نہیں کرتا کہ میں نہیں ملوں گا ان کے ساتھ، میں آج بھی تیار ہوں، لیکن خالد مقبول بھی تو وے فارورڈ مجھے بتائیں، کوئی روڈ میپ اپنا بتائیں. میں تو اس گروپ کے ساتھ بھی اپنا وے روڈ میپ بتا رہا ہوں، تو آپ میرے اس روڈ میپ کو شیئر کریں
اور دیکھیں کہ آگے ہمیں اشتراک عمل کہاں کرنا ہے. تو اب یہ کوئی یہ میری کمزوری سمجھا جائے کہ میں بھی مرا جا رہا ہوں, ایسا بھی نہیں. میں نے 2.5 سال میں سنگل ہینڈیڈلی, میرے جلسے کی کوالٹی تھی, ان کے جلسے کی کوانٹٹی تھوڑی مجھ سے بہتر تھی, لیکن اس کوالٹی میں 1200 بیٹے اور بیٹیاں تھے, نوجوان تھے, طلبہ اور طالبات تھے. یہ ہمارا ایسٹ ہے, یہ ہمارا فیوچر ہے. تو اگر اس بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا تو سیاسی لوگ ان کی کوانٹٹی اس وجہ سے بھی نا کہ وہ حکومت کا حصہ ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہیں. اچھا سر, وہ ان سے جب میں پوچھتا ہوں آف دی ریکارڈ, وہ کہتے ہیں ہم پر دباؤ ہے, ہم ایک منٹ بھی حکومت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے کیونکہ ہم عوام میں کس منہ سے جائیں, ہمیں بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. عوام کہتی ہے آپ حکومت کا حصہ ہیں لیکن کوئی ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں, تو اب ہم چھوڑنا بھی چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں سکتے. تو یہ سر کون سا دباؤ ہے متحدہ قومی مومنٹ کے اوپر؟ آپ تو سر بہت عرصے سے ان کے ساتھ رہے ہیں, کیا واقعی دباؤ ہے کوئی جس کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہے؟ جو دباؤ بھی ہے وہ بھی بہتر جو کنوینئر ہے ایم کیو انہیں ہی معلوم ہوگا. لیکن ہم تو سیاسی تجزیہ کر سکتے ہیں اس پہ کہ آپ نے جو خود کہا کہ ہمارا جو بنیادی ایجنڈا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ اشتراک کا یا الحاق کا, اس میں مردم شماری تھا, اس میں ہمارے بلدیاتی اختیارات کا تھا, سپریم کورٹ میں مقدمہ ہے, اور مسنگ پرسن کا تھا, اور باقی پانی 65 کروڑ گیلن K4. 12 سال میں شروع میں ایم کیو ایم ساتھ تھی پیپلز پارٹی کے, تب ہم نہیں کر سکے, پھر ہم الگ ہو گئے تو ہمیں ایکسکیوز مل گیا. لیکن اب آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, یہ تینوں کو کرنا, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, تینوں میں سے کوئی تیار نہیں ہے اس کا, ایک دوسرے کو الزام لگا رہے ہیں. میں نے پھر اس کا حل نکالا. دیکھیں حکومت اصولاً تو چھوڑ دینی چاہیے, میں کہہ رہا ہوں حکومت نہ حکومت سے باہر آئے, سپورٹ کرے حکومت. اگر دباؤ بھی ہے اس حکومت کو گرنے نہیں دینا تو آپ اس حکومت کو گرنے نہ دیں, اپنے ووٹ ان کے ساتھ رکھیں. لیکن ایک سوال ہے سر کہ حکومت کو گرنے نہ دیں, کراچی کی عوام کو گرنے دیں. کراچی کے عوام نے جو آپ کو ووٹ کا مینڈیٹ دیا تھا وہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو آپ سیو کریں, انہوں نے تو ووٹ کا مینڈیٹ آپ کو اس لیے دیا ہے کہ کراچی کے عوام کے مسائل کو حل کریں. کراچی جو 65% ریونیو فیڈرل کو دیتا ہے, 85% جو پروونشل کو دیتا ہے, اس وقت آپ پروونشل کے ساتھ نہیں ہیں. اگر پروونشل کے ساتھ ہوتے تو میرا سوال ادھر ہوتا, آپ فیڈرل کے ساتھ ہیں. 1 روپیہ بھی آپ نے ابھی تک, ابھی 1100 ارب کی بات کی تھی, تو میرا سوال یہ ہے کہ عوام نے ان کو مینڈیٹ کیا اس لیے دیا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو نہیں گرنے دیں گے, یا اس لیے دیا تھا کہ عوام کے بیسک مسائل کو آپ حل کریں, چاہے اپوزیشن میں بیٹھیں لیکن آپ ہم کو ریپرزینٹ کریں؟ کیا ہے سر یہ آپ کیا کہتے ہیں سر؟ بہت ویلڈ سوال ہے اور میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں.